کہ جب ہم کہتے ہیں غیروں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے نہ کہ مسلمانوں کے لیے، تو وہ ان کا جواب یہ دیتے ہیں، اس میں بڑے بڑے عالم ہیں اور انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر، ان کا بھی یہ اس سورۃ زخرف کی آیت 62 ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ۔ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف قرآن یعنی کہ وہ تو یقیناً انقلاب کی گھڑی کی پہچان ہوگا، بس تم اس ساتھ پر ہرگز کوئی شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یعنی کہ وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئیں گے اب دوبارہ، اور وہ تو قیامت کی ایک نشانی بن کے آئیں گے۔ اس بارے میں کچھ پوچھنا تھا جی۔ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ جی سعید صاحب، جزاک اللہ۔ جی صاحب، انہوں نے وہی آیت پیش کی ہے جو عام طور پر ہمارے غیر احمدی بھائیوں کی طرف سے حیات مسیح کے اس بات کے لیے یا اس عقیدے کے اس بات کے لیے پیش کی جاتی ہے، اور وہ جیسے انہوں نے بتایا سورہ زخرف کی آیت ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ یقیناً وہ الساعۃ کی نشانی ہوگا تو تم اس میں شک نہ کرو۔ اب اس الساعۃ کے لفظ کا ترجمہ وہ قیامت کرتے ہیں، اور دلیل یوں لیتے ہیں کہ گویا وہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہوگی یا قرب قیامت کی نشانی ہوں گے، اس لیے تم ان میں شک نہ کرو، اور لہٰذا وہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب کبھی نازل ہوں گے دوبارہ۔ تو لیکن الساعۃ کا لفظ جو ہے یہ تشریح طلب ہے، قرآن کریم میں ہی یہ لفظ بہت سے مختلف معنی میں استعمال ہو چکا ہے، اور ہم سے پہلے ایک پروگرام میں اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے، اس کی لمبی تفصیل گزر چکی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ قمر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جہاں پہ شق قمر کا ذکر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ وہ گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اب وہاں پہ الساعۃ سے مراد قیامت تو نہیں ہے، یقینی طور پر وہاں پر الساعۃ کا لفظ کا ترجمہ یا تو انقلاب کی گھڑی ہے، وہ عظیم الشان انقلاب کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یا عرب کی تباہی کی گھڑی مراد ہے کہ عرب کی تباہی کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، کیونکہ قیامت تو ہمیں قطعی طور پر پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں آئی، تو لہٰذا الساعۃ کا لفظ جو ہے وہ تشریح طلب ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ انہو سے مراد انہو میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، یہ بات بھی تشریح طلب ہے، اور اس کے بارے میں بھی مختلف تفاسیر نے اس انہو میں ہو کی ضمیر کا مرجع جو ہے یا انہو میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کریم کی طرف پھیری۔ مثلا تفسیر معالم التنزیل ہے، تفسیر جامع البیان ہے، مجمع البیان ہے، ان تمام تفاسیر میں انہو کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ قرآن کریم کو ٹھہرایا گیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ قیامت کا علم دے گا، وہ قیامت کی حقیقی پہچان کروائے گا، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اگر حضرت عیسیٰ کو یہاں پر مراد لیا جائے تو یہ آپ خود سوچئے، سوچنے والی بات ہے کہ یہ دلیل ہی ایسی نہیں بنتی کہ گویا حضرت عیسیٰ کو ابھی نزول بھی نہیں ہوا اور نہ جانے کس زمانے میں ان کا نزول ہوگا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمہیں ایسی قطعی دلیل دی جا رہی ہے، اس میں اب شک نہ کرنا، اور وہ قطعی دلیل آنی کب ہے؟ وہ 2000 سال بعد یا پتہ نہیں کس نہ جانے کس نامعلوم وقت پر وہ نشانی پوری ہونی۔ تو لہٰذا یہ بات اگر اس کا حضرت عیسیٰ کا انہو کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ کو ٹھہرایا جائے تو وہ بات وہاں پر فٹ نہیں بیٹھتی، اور وہ ایک لغو سی بات لگتی ہے، اور اسی طرح سے مختلف تفاسیر نے اس کا مرجع مختلف دوسرے قرآن کریم کو ٹھہرایا ہے، اس لحاظ سے بہت شکریہ جی۔